دنیا میں انسان بہت سارے رشتوں سے جڑا ہوتا ہے، اور ان سارے رشتوں میں ایک مضبوط اور پختہ رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ ازدواجی رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو یا تو انسان کو دنیا میں ساری زندگی کے لیے مطمئن اور پرسکون کر دیتا ہے، یا پھر اگر اس کے انتخاب میں غلطی کی جائے اور اللہ کے احکامات کو ترک کیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا جائے، تو بہت بار یہی رشتہ انسان کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے کہ جس کو انسان صرف اس لیے نبھا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے، اس کو ایک طوق سمجھتا ہے جو اس کے گلے میں ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن حقیقت میں اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ اتنا مبارک رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رشتے کو انسان کے ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تسلیم کرتا ہے، کہا آدھا ایمان تو یہ ہے، اب نکاح کرے گا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، یہ آدھا ایمان۔ اور یہ رشتہ پرسکون اور اطمینان والا اس وقت بنتا ہے جب اس رشتے کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے ہی عاری ہوں گے تو یہ گاڑی نہیں چل پائے گی۔ ایک شخص کو ایک ایسا شخص جس نے کبھی کاروبار کیا ہی نہ ہو، آپ اس کو لا کر اپنے کاروبار پر نہیں بٹھا دیتے، اس لیے کہ اس بندے کو کاروبار سے کیا واقفیت ہے، اگرچہ وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ ڈائریکٹ اس کو لا کر نہیں بٹھاتے، یہ میرا نقصان کر دے گا۔ لیکن یہ کیسا معاملہ ہے کہ ایک نئی زندگی کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کا آغاز کیا جاتا ہے، لیکن اس کو گزارنا کیسے ہے، اس ایک پہلو پر کسی کی بھی نظر نہیں جاتی کہ ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے اپنی امت کو فرامین دیے ہیں کہ جس کی تناظر میں، جس کے ماتحت رہتے ہوئے اگر لوگ اپنی ان زندگیوں کو گزاریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی رضامندی کے مطابق معاملہ کریں، غلطی ہے تو اچھے طریقے سے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اگر ایسا معاملہ ہوگا تو یہ رشتہ برکتوں سے لبریز ہوگا۔ اور یہی معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ تھا۔ ازواج مطہرات میں سے اللہ کے نبی کی جس بیوی کو جیسا معاملہ پسند ہوتا، اللہ کے نبی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے ساتھ دوڑ لگائی اور اس دوڑ میں جیت گئی اور اللہ کے نبی ہار گئے۔ پھر ایک بار ہم سفر سے آ رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا تم آگے چلے جاؤ، وہ آگے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا عائشہ آج پھر دوڑ لگائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی نے میرے ساتھ پھر دوڑ لگائی، اب کی بار میرا جسم کچھ بھارا ہو گیا، میں ہار گئی، اللہ کے نبی آگے نکل گئے اور جیت گئے۔ کہا عائشہ حساب برابر ہو گیا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ یہی دوڑ اللہ کے نبی نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیوں نہیں لگائی؟ یہی دوڑ اللہ کے نبی نے اپنی باقی ازواج مطہرات جیسے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ یہ دوڑ کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر کی تھی، ان کو یہ کام پسند تھے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا کرتے تھے، نفسیات کو سمجھتے اللہ کے نبی۔ ایک دن اللہ کے نبی کہتے یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
پیار سے عائش کہہ کر بلاتے. کہا اے عائش، جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو مجھے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے. یعنی تم اپنی طرف سے اس کا اظہار نہیں کرتی لیکن مجھے پتہ لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ کہا جب تم کہتی ہو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، مجھے پتہ لگتا ہے تم مجھ سے راضی ہو. اور جب تم کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے راضی نہیں ہو، ناراض ہو گئی ہو کسی معاملے میں. یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ. اور یہیں پر ایک اور بات اس کے بعد باقاعدہ ہم ترتیب سے میاں بیوی کے حقوق اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے تو پہلی تو بات یہ کہ میاں بیوی خود اس کو سلجھائیں. اگر وہ بات باہر نکل جائے تو گھر کے بزرگوں کو، گھر کے بڑوں کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اس رشتے کو توڑ کر رکھ دیں، وہ سلجھائیں اس کو، ایک دوسرے کے سامنے ان کی تعریفات کریں. اور وہی طریقہ جو اللہ کے نبی کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ کہا اللہ کے نبی ہمارے درمیان کچھ سخت گفتگو ہوئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی خود نکلے علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے پہلے بندہ بھیجا، جاؤ دیکھو علی کدھر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. بتایا گیا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مسجد میں گئے. دیکھا علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا ہے اور وہاں پر مٹی لگی ہے. اللہ کے نبی اس مٹی کو صاف کریں، بیٹھ گئے اور اس مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم ابا تراب، ابو تراب اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے داماد کے ساتھ ہے. بجائے اس کے کہ یہ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کس کی بیٹی کو ناراض کیا. اس بیٹی سے زیادہ اعلیٰ اور برتر دنیا میں اس کے بعد کوئی بیٹی نہیں ہے، اور اس باپ سے زیادہ بھی فضیلت والا کوئی باپ نہیں دنیا میں، قیامت تک نہیں آئے گا. لیکن اللہ کے نبی نے معاملے کو سلجھایا، پوچھا ہی نہیں معاملہ کیا تھا، بلکہ راضی کر دیا. قم ابا تراب، ابو تراب اٹھو، اور لے گئے، گھر لے گئے اور جا کر بیٹھ گئے. لیکن آج معاملہ اگر 1% خراب ہوتا ہے تو 99% اس معاملے کو گھر کے بزرگ خراب کر دیتے ہیں، لڑکی کے بھائی خراب کر دیتے ہیں، اس کے بہنوئی خراب کر دیتے ہیں، اس کی سہیلیاں خراب کر دیتی ہیں. تو اس لیے معاملے کو خود سلجھائیں، اگر نہیں تو گھر کا بزرگ آگے بڑھے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے، بٹھائے دونوں کو، سمجھائے دونوں کو، اور قطعاً کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کو تانا نہ دیا جائے، بلکہ دونوں کی تعریف کی جائے، دونوں کو سمجھایا جائے، دونوں کی اسلام کی وجہ سے جو فوقیت اور اہمیت ہے اس اہمیت کو اجاگر کیا جائے، تاکہ وہ دونوں اپنی اہمیت کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں. بالترتیب اگر حقوق کو لیا جائے تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے عورت کے حقوق جو خاوند کے ذمے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے بھی جو شادی کر چکا ہے. اگر ابھی تک غفلت میں زندگی گزارتا ہے تو اب ان حقوق کو سمجھے. اگرچہ اس کی شادی کے بعد اس کی زندگی 20 سال گزر گئی، 30 سال گزر گئی، لیکن ابھی وقت موجود ہے، وہ زندہ ہے، لہذا ان حقوق کو اپنائے اور ان کو اپنانا شروع کر دیں. ان میں سب سے پہلا حق، ایک عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا خاوند ایماندار ہونا چاہیے، وہ اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو کسی بھی ایسی خاتون کا جو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کا نکاح اس سے جائز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے مسلمان مومن عورتوں کا نکاح نہ کرو
یہاں تک کہ وہ مرد ایمان لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، وہ مشرک اگرچہ آزاد ہے، اگرچہ مالدار ہے، لیکن اگر مشرک ہے تو اس سے بہتر ایک غلام اور خادم ہے جو مومن ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں اس حوالے سے۔ فاطمہ بنت قیس کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، 3 لوگوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے نکاح کا، آپ مشورہ دیں کس سے نکاح کروں۔ ایک ابو الجہم ہے، ایک معاویہ بن سفیان ہے رضی اللہ تعالی، اور ایک اسامہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ معاویہ تو خاکسار ہے، اور ابو الجہم وہ تو خواتین کو مارتا بہت ہے، سخت ہے، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ اسامہ مالدار نہیں تھے، غریب تھے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اس اسامہ سے؟ اچھا معلوم نہیں کیا میں نے اس کو، کہا میں نے کہا اللہ کے نبی سے کہا اس اسامہ سے میں نکاح کر لوں؟ کہا ہاں اس اسامہ سے نکاح کر لو۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میری ناراضگی کے اظہار کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اسامہ سے نکاح کر لو، کہا میں راضی ہو گئی۔ پھر میں نے اسامہ کے ذریعے اپنی زندگی میں بڑی خوشحالی دیکھی، میں ساری زندگی خوشحال رہی ہوں، اسامہ سے مجھے کبھی کوئی مصیبت نہیں پہنچی، بڑا خوش اخلاق بندہ ہے وہ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جلیبیب شکل و صورت کے اچھے نہیں تھے، رنگ بھی سیاہ تھا ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب فلاں گھر میں جاؤ، دستک دو، جو بھی باہر آئے تو اسے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جلیبیب چلے گئے، جا کر دستک دی، ایک شخص باہر آیا، کہا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس شخص نے، وہ لڑکی کا باپ تھا، اس نے اوپر سے نیچے تک ایک بار دیکھا، حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہا ادھر ہی کھڑے ہو میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ اندر گئے، جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو بھیجا ہے، جلیبیب، یا تو بیوی، اس کی بیوی پہلے ہی ان کو جانتی تھی یا پھر اس نے کہیں سے دیکھ لیا ہوگا چھپ کر۔ کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ اب یہ عورت رشتے گنوانے لگی، کہتی فلاں گھر سے ہماری بیٹی کا رشتہ آیا تھا، میں نے اس کو قبول نہیں کیا، فلاں گھر سے آیا میں نے وہ بھی قبول نہیں کیا، فلاں گھر سے آیا میں نے وہ بھی قبول نہیں کیا، کیا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دوں؟ یہ شخص مال و متاع نہیں ہے، شکل و صورت اچھی نہیں ہے، رنگ کا سیاہ ہے، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اندر بچی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، بولی اندر سے، کہنے لگی کیا اس شخص سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے یا تم خود اپنے مشورے سے یہ کر رہے ہو؟ کہا تو اللہ کے نبی نے، پھر دیر کیوں کرتے ہو؟ پھر میرا نکاح اس سے کر دو۔ اگر اللہ کے نبی نے کہا تو خیر ہوگی، پھر میرا نکاح اس سے کر دو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ہم سب سے خوشحال جس رشتے کو اور جس جوڑے کو سمجھتے تھے نا، وہ جلیبیب کا جوڑا تھا۔ اور اللہ کے نبی کو ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اگرچہ شکل و صورت کے اچھے نہیں تھے، ان سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ ایک جنگ میں جب یہ گئے نا، جنگ ختم ہوئی، سارے کے سارے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں، جو نہیں ملا ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ جو شہید ہو گئے ہوں گے، دائیں بائیں کہیں پڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے پیاروں کے نام بتائے، فلاں کو، اور میں فلاں کو، میں فلاں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا دوسری بار، تھوڑی دیر بعد، کس کو تلاش کر رہے ہو تم؟
پھر لوگوں نے اپنے اپنے پیاروں کے نام بتا دیے، اللہ کے نبی پھر خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری بار پوچھا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی فلاں فلاں کو تلاش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں۔ پھر سب نے اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا اور سارے جڑ گئے کہ وہ جلیبیب کو تلاش کریں۔ کہا میدان کے ایک کنارے پر ہم نے جلیبیب کو تلاش کر لیا، 7 مشرکین کی لاشیں ان کے دائیں بائیں پڑی تھی۔ جب ہم نے اللہ کے نبی کو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ ان سب نے مل کر جلیبیب کو شہید کیا اور جلیبیب نے اکیلے نے ان سب کو مارا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا جلیبیب کے لیے قبر تیار کرو۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے قبر تیار کرنی شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جب تک قبر تیار نہیں ہوئی اللہ کے نبی نے ان کو نیچے نہیں رکھا، اپنی گود میں اٹھا کر رکھا۔ شکل و صورت اچھی نہیں تھی لیکن حسن اخلاق ایسا شاندار اخلاق، اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کیا کرتے۔ تو ہر ایک عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا خامد اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اور جب وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا تو اپنے گھر والوں کا خیال کرے گا، وہ آگے بڑھ کر اپنے گھر والوں کو نیکی پر کھڑا کرے گا۔ اور اسی طرح دوسرا حق، ہر ایک خاتون کا یہ حق ہے کہ اس کا خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہو، اس کو ترک کرنے والا ہو، سنتوں کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے کو وہ شوق سے لینے والا ہو، وہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہو، وہ گھر سے نکلنے کا طریقہ ہو، وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی بات ہو، وہ کھانا کھانے کا معاملہ ہو، وہ چلنے کا معاملہ ہو، وہ بیٹھنے کا معاملہ ہو، وہ سونے کا معاملہ ہو، وہ گفتگو کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہے، ہر ایک خاتون کا یہ حق ہے کہ اس کا خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو، وہ اللہ کے نبی کی کسی بھی سنت کو ترک نہ کرے، ہر سنت کو اپنائے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر چلے۔ اور جب بھی کوئی بھی شخص اللہ کا فرما بردار ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے اور جو فرائض بیوی کے حقوق میں شامل کر دیے اللہ کے نبی نے وہ ان کو ترک کر دے؟ یقیناً وہ ترک نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے وہ فرائض کو بالولا لے گا، وہ اس کا زیادہ اہتمام کرے گا۔ تو اس لیے دوسرا پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا، ان کو ترک نہیں کرنے والا، ان کو مضبوطی سے اپنی داڑھوں سے پکڑنے والا، جیسے اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت، اس کو پکڑو، اور میرے بعد اگر کوئی چیز مجھ سے نہ ملے تو میرے خلفاء راشدین ان کی سنت کو اپناؤ۔ اور پھر اسی حدیث میں بیان کیا کہ اس چیز کو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ، یہ چھوڑو نہیں، ترک نہیں ہونی چاہیے، قابو کرو اس کو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز، کسی بوتل کا ڈھکن نہ کھل رہا ہو پھر ہم اس کو داڑھوں سے کھولتے ہیں، کیونکہ بڑی مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے نا، پھر اس کو کسی بھی طرح کھول لیا جائے۔ اور جسم میں سب سے مضبوط چیز پکڑنے کے لیے وہ داڑھ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو اپنی نواجذ داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور وہ ہے اللہ کے نبی کی سنت، اس کو اپناؤ۔ اور جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لو گے، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، پھر تم اپنے گھر والوں کے حقوق اور فرائض کو بالأولیٰ ادا کرو گے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق، وہ ہے حسن اخلاق، بہترین اخلاق کا مالک ہونا چاہیے ایک شخص کو، بد اخلاق نہ ہو، بری زبان استعمال کرنے والا نہ ہو، گھر میں بازاری اور گندے لفظ استعمال کرنے والا نہ ہو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو گالی دینے والا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان اللہ
یبغض الفاحش البذیء، برے کام کرنے والا، فحاشی کو اپنانے والا اور بری گفتگو کرنے والا، یبغض، اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کا ترک ہو جانا، ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت بھی ترک ہو گئی اور اللہ اس کسی شخص سے نفرت کرے، اور یہ صرف بد کلامی پر ہے۔ یہ نہ سمجھیں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن بد کلامی ان نیکیوں میں چھپ جائے گی، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، حتیٰ کہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، بڑے صدقات کرتی ہے، لیکن زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہی فی النار، وہ آگ میں ہے۔ آپ ذرا اس حدیث کو خود پڑھیں جا کر، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، کثرت، اللہ کے نبی بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات کرتی ہے، کثرت کو بیان کیا گیا، لیکن ایک جرم، اس کی زبان کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ہی فی النار، وہ زبان جس کی ایک ایک جملے میں ایک ذرے کے برابر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ زبان کہہ رہی ہے کہ ہی فی النار، وہ آگ میں ہے۔ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی کچھ زیادہ نمازوں کی پابند نہیں ہے، بس فرضی نمازیں پڑھتی ہے یا فرض روزے ہی رکھتی ہے، صدقات کبھی کبھی کر دیتی ہے، کچھ زیادہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بہت اچھا ہے، زبان کی بڑی میٹھی ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی، اچھی گفتگو کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص پہلی صف کا نمازی ہو، وہ رمضان کے روزوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہ کرے، وہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرے، وہ صبح و شام کی تسبیحات کو کبھی نہ چھوڑے، لیکن گھر میں گالی دیتا ہے، بچوں کو گالی دیتا ہے، بیوی کو گالی دیتا ہے، بازاری لفظ استعمال کرتا ہے، زبان گندی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہی فی النار، وہ آگ میں۔ بتائیں پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 لوگوں کا ذکر کیا، 5 لوگوں کا ذکر کیا، کہا ان 5 لوگوں کے لیے لائق یہ بات ہے کہ ان کو آگ میں گرایا جائے، جنت ان کے لیے لائق نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جس کا ذکر کیا گیا، کہا گالی دینے والا بندہ، بری اور گندی زبان رکھنے والا بندہ۔ اگر بعد والی ساری حدیث کو چھوڑا جائے اور وہ جو سب سے پہلے ہم نے سنی نا، ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ نفرت کرتا ہے ایسے شخص سے، سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک ہی حدیث کافی ہے کہ میں نیکی کے سارے کام کروں، لیکن میری ایک زبان گندی ہونے کی وجہ سے میری ساری نیکیوں کو ضائع کر کے اللہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ یہ ایک بات کافی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے کہ وہ سمجھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن منزلت کے اعتبار سے، مرتبوں کے اعتبار سے سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص کون ہے؟ کہا سب سے برا شخص وہ ہے من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کو اس کی بری زبان کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، گھر میں کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا، یا دودھ ابل گیا گر گیا، یا کوئی اور نقصان ہو گیا، وہ اس نقصان کو بیان کرنے سے ڈرتی ہے کہ میرا خامن مجھے گالی دے گا، وہ سخت کلامی اختیار کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن منزلت کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہے جس کو اس کی بری زبان کی وجہ سے لوگ چھوڑ جائیں، اس سے گفتگو نہ کریں، جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ دیں چھوڑو یار، اس سے بھی کیا بات کرنی، اپنا ہی نقصان کرنا ہے، جس کو لوگ دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیں، او بھائی اس سے ملاقات ہو گئی،
تو دو چار ایویں سننی پڑ جائیں گی ہمیں، زبان کا کوئی اچھا نہیں ہے۔ کہا جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ دینا اللہ کے نزدیک، دنیا میں نہیں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے برا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ ایاک والفحش، فحش سے، بد زبانی سے، برے کلام سے بچو، 2 بار کہا اللہ کے نبی نے۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ رَجُلًا، اے عائشہ اگر فحش، بری زبان، گندی زبان کو اگر مرد بنا دیا جاتا نا، آدمی بنا دیا جاتا، لَكَانَ رَجُلٌ سُوء، تو بہت برا آدمی ہوتا ہے، یہ بہت برا آدمی ہوتا۔ حتیٰ کہ گالی دینا تو درکنار، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے دوسری کو یہ کہا تھا کہ وہ چھوٹے قد والی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا تم نے اتنی بڑی بات کر دی، اگر اس کو دنیا کے پانیوں میں ڈال دیا جائے نا، وہ پانی قابل استعمال نہ رہے، اتنی بڑی بات کر دی۔ حالانکہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک تانا ہے جو اس کو دے دیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی کو اس کے جسم کے حوالے سے کوئی تانا دینے پر اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دی، تو پھر گالی کس قدر خطرناک ہوگی؟ تو بڑی خطرناک ہوگی۔ تو اس لیے گھر کے اندر حسن اخلاق، اچھا اخلاق، اس کو اپنائیں۔ ایک آخری حدیث، اس کے بعد بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے ذکر کیا جنت میں بالا خانوں کا۔ کہا جنت میں بالا خانے ہوں گے، اس میں کچھ شاندار گھر ہوں گے جو اللہ نے خود بنائے ہیں۔ اور وہ گھر کیسے ہیں؟ کہا اللہ نے ان میں سے ہر گھر کو ایک موتی کے اندر بنایا ہے۔ اس موتی کی چوڑائی کتنی ہے؟ 60 میل اس کی چوڑائی ہے۔ 60 میل مطلب کم از کم 100 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی میدان میں کھڑا ہو کر کہے نا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک میری زمین ہے، تو 100 کلومیٹر تک اس کی نظر نہیں جائے گی۔ کہا اس کی چوڑائی اتنی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے لمبائی کا ذکر نہیں کیا، چوڑائی کا ذکر کیا۔ کہا موتی کے اندر اللہ نے گھر بنائے، اس کی چوڑائی 60 میل ہے، اور وہ اتنے شاندار ہیں بندہ اندر سے بیٹھ کر باہر کا سارا نظارہ کر سکتا ہے، اور اگر اس محل کا مالک یہ چاہے تو باہر سے بھی اندر کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کن کو ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بتائے، ان میں ہمارے اس موضوع سے متعلقہ سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ذکر کیا، سب سے پہلے ان 4 کاموں میں، اور وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس کی گفتگو نرم ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، احسن گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، کوئی گالی نہیں ہوتی، اس کی گفتگو لوگوں کو اچھی لگتی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ کہا سب سے پہلی نشانی ہے بیان کی۔ پھر اس کے بعد وہ روزے رکھنے والا ہوتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ محل اس کو ملے گا جس کی زبان سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو کرے ہمارے سامنے، ہم سنیں اس کی باتوں کو۔ ایسے شخص کے لیے اللہ نے گھر بنایا اور ایک موتی کے اندر بنایا۔ اور یہ گفتگو صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ گفتگو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو اچھی بات نہیں آتی تو پھر خاموش ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ اچھی بات کرے ہمیشہ، وگرنہ خاموش رہے۔
مطلب اس حدیث سے پتہ لگا جو بری بات کرتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے وگرنہ خاموش ہو جائے. تو آج کے خطبے میں ہم نے 3 حق پڑھے جو مردوں کے ذمے ہیں خواتین کے. ان میں پہلا، مرد اور خامد اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر حسن اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. اچھا اخلاق، اچھی گفتگو، اچھا کردار، یہ سب کچھ اس کے پلڑے میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو سننا، اس کو یاد کر لینا. یاد کرنے سے مراد عربی الفاظ نہیں، آپ اپنے مفہوم میں اس کو یاد کر لیں، پھر اس کو آگے کسی کو سنا دینا. یہ انسان کی زندگی میں، اس کے گھرانے میں، اس کے کاروبار میں برکتیں اور خوشحالی لانے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ اس شخص کو خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے اس کے چہرے کو، جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے اور پھر اس کو آگے پہنچا دے. جب ہم جمعے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ہم اسی نیت سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، ان کو اپنے ذہن میں جگہ دیا کریں، محفوظ کیا کریں، جا کر کسی کو سنایا کریں تاکہ آپ یہ فضیلت حاصل کر لیں. اور جب ایسا کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو کبھی بھولیں گی بھی نہیں، یاد بھی رہیں گی. دوسری بات، خطبے میں جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. جیسے آج ہم نے 3 حقوق پر بات کی، چوتھے سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. اگر آپ لیٹ آئیں گے تو شاید ہم 5ویں پر 6ٹھے پر پہنچ جائیں، اور وہ جو چوتھا حق ہے اس کو آپ کی بڑی ضرورت ہو آپ کو اس کی، اس میں آپ کے لیے بڑے قیمتی موتی موجود ہوں جس کو سمیٹنے سے آپ رہ جائیں. پھر تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس نیت سے جاتا ہے نا وضو کر کے کہ میں یا تو کچھ سیکھ کر آؤں گا یا کچھ سکھا کر آؤں گا کسی کو، کہ اللہ اس کے ہر قدم پر اس کو ایک عمرے اور حج کا ثواب دیتے ہیں. یہ نیت لے کر آئیں، جلدی آئیں. کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا. 1 ہفتے کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، میں سمجھتا ہوں بہت کم وقت ہے، بہت ہی کم وقت ہے. تو اس لیے وقت کی پابندی کیا کریں. اور جو چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے خطبات میں بیان کریں گے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے گھروں میں خوشحالی کے لیے. خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو لائیں تاکہ ان سارے حقوق سے ان کو بھی آشنائی ملے اور آپ کے گھر کا سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشحال رکھے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشحالی پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے فوت ہو چکے، خصوصاً ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھی، نمازی ساتھی عابد صفدر بھائی، وہ آج وفات پا چکے ہیں. ابھی 2:30 بجے ان کا جنازہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی منازل کو آسان کر دے. اور ان سمیت جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس جا چکے، اللہ سب کی قبروں کو منور کر دے. اللہ ہم سب کے ساتھ بھی خیر والا معاملہ کرے. اللہ ہمیں موت دے تو خیر کے کلمے پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم سب کو ملا دے، اور قیامت کے دن بھی بہترین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.